پی ٹی آئی کے لوگ بہت خوش ہو رہے ہیں، شادیانے بجا رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں کہ مخصوص نشستوں کا فیصلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا ہے۔ وہ قانونی جو اس وقت نقطہ چل رہا ہے کہ جی وہ سنی اتحاد کو ہونا چاہیے تھا پی ٹی آئی کو، وہ ہم ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں۔ تو بات ہم پی ٹی آئی کے بارے میں کریں گے۔ یہ ہم بات بالکل واضح کر دیں کہ فیصلہ جو بھی آیا ہے، ہمارا موقف عمران خان کے بارے میں 1 انچ اور 1 رتی بھر بھی نہیں بدلا۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے ایک فتنہ، فساد اور شر کی جڑ ہے، اور وہ رہے گا اسی طرح۔ خان پاکستان میں ایشوز پر سیاست ہونے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ اس وقت جو بھی پی ٹی آئی کی شکل و صورت بنے، مجھے نہیں پتہ، لگتا ہے کچھ ٹوٹ پھوٹ بھی ہو رہی ہے، کچھ لوگوں کو نکالا جا رہا ہے۔ بہرحال جو بھی اس وقت حالات بنے، مجھے یقین ہے اور میرا ماننا ہے کہ خان جیل میں ہی رہے گا، اور خان کی سیاست جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا۔ یہ جو عدالتوں کا ابھی فیصلہ آیا ہے نا، تو اس میں صرف یہ اس بات کی غمازی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ خان کو باہر کی قوتوں کی حمایت حاصل ہے۔ اور یہ کوئی ہم آج نہیں کہہ رہے، میں تو بہت پہلے سے کہہ رہی ہوں کہ جس طرح سے خان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے، اس ملک کے اداروں کے اندر سے جو کچھ چل رہا ہے، جس طرح سے اس کی سوشل میڈیا ٹیمیں چل رہی ہیں جو باہر سے چلائی جا رہی ہیں، اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ ظاہر ہے کہ خان تو جیل میں بیٹھا ہوا ہے اس وقت، تو کوئی تو ہے نا جو چلا رہا ہے اس کی وہ یہ جو طاقتیں ہیں، یہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہیں کہ خان کو کسی نہ کسی طرح دوبارہ سے وزیر اعظم کی کرسی پر بٹھایا جائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوا، خدا نہ خواستہ یہ قوتیں اگر اس میں کامیاب ہو گئیں، تو مجھے یہ سوچ کے بھی خوف آتا ہے کہ پاکستان کا کیا ہوگا، اور میں کوئی ایسے الفاظ بھی منہ سے نہیں نکالنا چاہتی۔ خان کی ملک دشمنی، عوام دشمنی، اس کی منافقت، اس کے یو ٹرنز، اس کے جھوٹ اب تک لوگوں کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہو جانے چاہیے۔ اور دراصل جن لوگوں کو ابھی تک سمجھ نہیں ہے اس بات کی، مجھے ان کی قسمت پہ، ان کی عقل پہ بھی ترس آتا ہے اور افسوس بھی ہوتا ہے، ظاہر ہے۔ خان کے حمایتی چاہے وہ جج ہوں، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ یوٹیوبرز ہوں، چاہے وہ اینکرز ہوں، عام لوگ ہوں، سیاستدان ہوں، جو بھی لوگ ہیں، لیفٹسٹ ہوں، رائٹسٹ ہوں، ان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، اور وہ ایک ہی بات بار بار کہتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان جو ہے وہ سب سے بڑا مقبول سیاستدان ہے۔ وہ دراصل خان کے لیے لیڈر کا لفظ استعمال کرتے ہیں، لیکن لیڈر کی خوبی صرف مقبول ہونا نہیں ہوتا۔ لیڈر اپنی فہم و فراست سے، اپنی دور اندیشی سے، اپنی سیاسی بصیرت سے لوگوں کو کنونس کرنے کی، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی، لوگوں کو لیڈر بنانے کی جو اس میں قوت ہوتی ہے، اس سے وہ اس کی لیڈرشپ جو ہے وہ پہچانی جاتی ہے۔ اور خان میں اس طرح کی کوئی بھی خصوصیت، کوئی بھی اس میں اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے جس سے اس کو لیڈر کہا جائے۔ اور آپ چاہے مانیں یا نہ مانیں، اعتراف کریں یا نہ کریں، خان جو ہے وہ ان تمام جو میں نے خصوصیات بیان کی ہیں، اس سے وہ بالکل خالی ہے۔ پاپولیرٹی تو ایک آنی جانی چیز ہوتی ہے، آپ کو معلوم ہے آج جو پاپولر ہے کل وہ نہیں ہوگا۔ آپ کے سامنے ہی ہے پاکستان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے سیاست میں۔ پاپولیرٹی تو سیلیبریٹیز کی بھی ہوتی ہے، کلٹ لیڈرز کی بھی ہوتی ہے، مذہبی شخصیات کی بھی ہوتی ہے، اور بہت سے جو لوگ اپنے اپنے شعبے میں کسی بھی طرح کی مہارت رکھتے ہیں وہ پاپولر ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اچھے سیاسی لیڈر بھی ہوں گے، اور عمران خان کا یہی حال ہے۔ وہ پاپولر بے شک ہوگا، لیکن وہ ایک اچھا سیاسی لیڈر نہیں ہے۔ اس نے اپنی پوری جو پارٹی ہے، اس کے جو ورکرز ہیں، اس کو اس نے غلط سمت میں ڈائریکٹ کیا ہے، غلط ڈائریکشن میں اس کو لے کے وہ گیا ہے، اور اسی لیے اب اس کا یہ حال ہے اور اس کی پارٹی کا یہ حال ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہی دے گی کہ ہم تاریخ کی صحیح سمت کھڑے ہیں، صحیح سائڈ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ تاریخ یہ ثابت کرے گی کہ خان جو ہے وہ پاکستان کے لیے بری خبر ہے، برا اس کا اثر ہوگا پاکستان پہ۔ یہ تو ہسٹری میں ہمیں پتہ ہے کہ جو طاقتور ملک ہوتے ہیں، بڑے ملک ہوتے ہیں، ان کے اپنے اپنے اہداف ہوتے ہیں، اپنے ان کے گولز ہوتے ہیں، اپنے مقاصد ہوتے ہیں۔ اس کے لیے وہ چھوٹے ملکوں کو ہر طرح سے اس کو ایکسپلائٹ بھی کرتے ہیں، ان میں وہ طرح طرح کے انتشار بھی پیدا کرتے ہیں، لڑائیاں بھی لوگوں میں کراتے ہیں، خانہ جنگیاں تک کراتے ہیں، اسی طرح وہ رجیم چینج کرتے ہیں، اور ملکوں کو توڑنے سے بھی وہ گریز نہیں کرتے۔ اگرچہ ایسی چیزوں کا، ایسے کاموں کا، ایسی باتوں کا، ایسے اقدامات کا کوئی ڈائریکٹ ثبوت اس وقت نہیں ہوتا، لیکن حالات، واقعات جو ہوتے ہیں وہ ہمیں اس کی طرف گائیڈ کرتے ہیں، اس کی طرف اشارہ ضرور کرتے ہیں۔ اور یہ اس طرح کی جو انفارمیشن ہوتی ہے یہ کلاسیفائڈ رکھی جاتی ہے، اور یہ سالوں بعد، دہائیوں بعد جو ہے یہ ڈی کلاسیفائی کی جاتی ہے اور پبلک کی جاتی ہے، اور تب ان چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔
تو اس وقت جو ہے وہ حقائق سامنے آتے ہیں. ابھی ہمیں معلوم ہے کہ ایران میں جب مصدق کی حکومت کو گرا کے شاہ کو دوبارہ پلانٹ کیا گیا تھا تو اس کے پیچھے بھی امریکہ تھا, CIA تھا, جس نے وہاں پہ ایک فیک قسم کی تحریک چلائی تھی اور اس نے مصدق کی حکومت کو گرا دیا. اسی طرح لاطینی امریکہ میں بہت سے ممالک ایسے ہیں جہاں ایسے کیا گیا ہے. افریقہ میں ممالک اس طرح کے ہیں. میں نہیں کہتی کہ میرے پاس کوئی ثبوت ہے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ خان کو بھی اسی طرح سے لانچ کیا گیا ہے. یاد رہے کہ پاکستان جب بنا تھا تو اس وقت جو جیو پولیٹیکل سچویشن تھی وہ بالکل ڈفرینٹ تھی. اس وقت دنیا 2 بلاکس میں تقسیم تھی. اس وقت کولڈ وار تھی. امریکہ اور روس جو تھے وہ آمنے سامنے 2 سپر پاورز کھڑی ہوئی تھیں. اس وقت جو ان کے گولز تھے وہ ڈفرینٹ تھے ان سپر پاورز کے, اور یہ ہمیں ہسٹری بتاتی ہے اگر آپ پڑھ کے دیکھیں کہ اس کولڈ وار میں, اس جنگ میں اس خطے کے لوگوں کو, اس خطے کے ممالک کو ایندھن کی طرح استعمال کیا گیا. پاکستان کو اس کا کتنا نقصان ہوا یہ ہمارے سامنے ہے. اس وقت دنیا بدل چکی ہے. جب سے USSR ٹوٹا ہے دنیا کے 2 بلاکس ختم ہو چکے ہیں. وہ جو ایک نظریاتی رائٹ اور لیفٹ کی سیاست تھی وہ بھی ختم ہو چکی ہے تقریباً. حالانکہ اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دوبارہ سے اس کے ریوائول کے آثار ہمیں نظر آ رہے ہیں, لیکن اس خطے میں کم از کم ہمیں ابھی تک اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. جو جنگ ہے وہ دنیا میں جو اس وقت ریسورسز ہیں, وسائل ہیں, ان کے حصول کی جنگ ہے. جیسے کہ جو دونوں جنگیں عظیم لڑی گئی تھیں وہ اسی لیے لڑی گئی تھیں, لیکن اب جو ہے زمانہ مختلف ہے, ہتھیار مختلف ہیں, ٹیکنالوجی ڈفرینٹ ہے. اب ڈائریکٹ جنگ کے بجائے آپ کو معاشی طریقے سے جکڑا جاتا ہے. آپ کو انٹرنل اسٹرائف میں, انٹرنل اپنے جو پرابلمز ہیں اس میں آپ کو ایسے پھنسا دیا جاتا ہے کہ آپ کا نکلنا مشکل ہوتا ہے. ایک پروپیگنڈا کی جنگ ہوتی ہے, لوگوں کے ذہن تبدیل کیے جاتے ہیں, لوگوں کے خیالات, رجحانات تبدیل کیے جاتے ہیں. آپ کو یاد رہے کہ اس وقت پروپیگنڈا جو ہے وہ ایک بہت ہی سائنس بن چکا ہے, اور اس کے لیے جو ٹیکنالوجی ہے اس وقت, جو آپ کا سوشل میڈیا ہے, اس کے جو آپ کے الگوریدمز ہیں, اس کے ذریعے آپ ہر چیز کا رخ موڑ سکتے ہیں. آپ لوگوں کو وہ چیزیں دکھا سکتے ہیں جو آپ دکھانا چاہتے ہیں. اور یاد رہے کہ اس وقت جو ٹیکنالوجی ہے اس پہ ویسٹرن ممالک ہیں, امریکہ ہے خاص طور سے, یا ایون ایک حد تک برطانیہ ہے, ان کا قبضہ ہے, ان کا کنٹرول ہے اس پہ. تو یہ بھی ایک ہتھیار کے طور پہ استعمال کیے جا رہے ہیں. مجھے نہیں معلوم کہ میں جو کہہ رہی ہوں وہ درست ثابت ہوگا یا نہیں ہوگا, اور میری دعا ہے کہ وہ درست ثابت نہ ہو, کیونکہ ایسی جو باتیں ہوتی ہیں, ایسی جو چیزیں ہوتی ہیں, ان کا 25 سال بعد, 50 سال بعد پتہ چلتا ہے, وہ فوراً اس کے اثرات نہیں ظاہر ہوتے آپ پہ. لیکن پھر میں کہوں گی کہ پاکستان کے لوگوں کو کم از کم تاریخ پڑھنی چاہیے, دنیا کی تاریخ پڑھنی چاہیے. ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو تو 10 سال پہلے کی بھی تاریخ نہیں معلوم, کیونکہ وہ خان کی جو سوشل میڈیا ہے اس کے زمانے میں وہ بڑے ہوئے ہیں, اور خان کی جو سوشل میڈیا ہے وہ اتنی اٹریکٹیو کر کے ان کو پیش کی گئی ہے خان کی پرسنالٹی کہ ان کا اس کے سحر سے نکلنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. وہ تبھی ہو سکتا ہے جب آپ لوگ پڑھیں, پاکستان کی ہسٹری پڑھیں, پاکستان میں کیا کیا ہوا, پھر اس خطے کی ہسٹری پڑھیں, اور پھر دنیا کی ہسٹری پڑھیں. آپ یہ دیکھیں کہ نظریاتی سیاست کیا ہوتی ہے, نظریاتی جنگ کیا ہوتی ہے, کس طرح سے لوگوں کے ذہن جو ہیں وہ بدلے جاتے ہیں. تب آپ کو پتہ چلے گا کہ جو ایون کہ جنگیں ہوتی ہیں, جیسے امریکہ نے جب عراق پہ حملہ کیا تھا, کولن پاول نے UN اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا تھا کہ عراق کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہیں, اور اس بات کو اتنا پھیلایا گیا کہ امریکہ کے لوگ خود جو کہ شروع میں جنگ کے خلاف تھے وہ اس کے حمایتی ہو گئے. تو اس طرح کی ٹیکنیکس استعمال کی جاتی ہیں جو کہ پاکستان کے لوگوں پہ استعمال کی جا رہی ہیں. جس طرح سے خان کو بڑا ایک کیا کہنا چاہیے, صاف ستھرا اور بہت ہی دیانتدار اور بہت ہی مذہب کا علمدار اور انسانیت کا علمدار بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. آپ ذرا اس کی 3 سالہ جو حکومت ہے وہ پڑھیں. جب 3 سالہ اس کا دور 3.5 سال میں ختم ہونے والا تھا, اس وقت تک اس نے کیا کیا تھا. اس نے غریبوں کے لیے سوائے لنگر خانے کھولنے کی اور سوائے پناہ گاہیں کھولنے کی اور کیا کیا تھا اس نے, جبکہ امیروں کو اس نے امنیسٹی اسکیمز دی تھیں, امیروں کے لیے اس نے ریئل اسٹیٹ کے پروجیکٹس کھولے تھے, امیروں کے لیے اس نے ساری جو پالیسیاں تھیں وہ بنائی تھیں. تو یاد رہے کہ خان جو ہے وہ اس ملک کا حصہ ہی نہیں ہے, وہ تو باہر سے امپلانٹ کیا گیا ہے, اس کی ساری عمر باہر گزری ہے. اس کا بھی جو ذہن ہے میرا خیال ہے کہ وہ بھی بنایا گیا ہے, انہی قوتوں نے بنایا ہے, اور اس کو یہ یقین دلا دیا ہے کہ جی
تم ہی مسیحا ہو اس قوم کے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ خود اس بات پہ یقین کرتا ہو. آخر کار اس کی پرسنالٹی میں ایک خود پرستی تو ہے نا، انا پرستی تو ہے، میگالو مینیک تو وہ ہے، اپنے آپ کو وہ کچھ چیز تو سمجھتا ہے. تو جب آپ اس کی تعریفیں کریں گے اور آپ اس کو بتائیں گے کہ جی پاکستان کا مستقبل بلکہ پورے عالم اسلام کا مستقبل، دنیا کا مستقبل جو ہے وہ اس کی شخصیت سے جڑا ہے، تو آخر کار وہ خود بھی اس چیز پہ یقین کرنے لگے گا. تو آپ سب جو نوجوان ہیں اس بات کو سوچیں، سمجھیں اور خود سے اسٹڈی کریں. خود اس کی ہر چیز سوشل میڈیا پہ جو ملتی ہے آپ اس کو نہ صحیح سمجھیں، اس کے جو مخالف پوائنٹ آف ویو اس کو بھی دیکھیں، اس کو بھی سنیں. کوئی بھی قوم جس پہ کہ ایک نا اہل، خود غرض، خود پرست، انا پرست انسان جو کہ مسلط کر دیا جائے، جو اپنی فیملی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے مخلص نہیں ہو سکتا، وہ پاکستان کے لوگوں کے لیے یا دوسروں کے لیے کس طرح سے مخلص ہوگا؟ اس کی تو پوری جو تاریخ ہے وہ احسان فراموشی کی تاریخ ہے. آپ ذرا سوچیں، سمجھیں، اپنا دماغ استعمال کریں اور تاریخ کی صحیح سمت میں کھڑے ہوں، تاکہ فیوچر میں آپ بھی کہہ سکیں کہ ہاں ہم نے صحیح اقدام کیا تھا، ہم نے خان کو اس وقت رد کیا تھا. تو آپ برابری پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوں، برابری پارٹی کا ساتھ دیں، کیونکہ یہی ہم سمجھتے ہیں کہ درست ہے.